جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کے ولاگ کے بہت اہم موضوعات ہیں۔ ایک تو اسلام آباد کے اندر صبح جو سپریم کورٹ کی بریفنگ ہوئی، اس کے بعد سے ملاقاتیں ہیں۔ ایک طرف آصف زرداری صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، دوسری جانب پرائم منسٹر کے ساتھ DGI کی اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے۔ رات کو مذاکرات کا ایک راؤنڈ بھی ہے جس کے امکانات کے اوپر آج ہم بات بھی کریں گے، لیکن یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں اس کے اوپر ہم ضرور آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ خبریں جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ ایک اور بہت اہم خبر ہے، ظاہر ہے سپریم کورٹ کے اندر جو آج سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، اس کے حوالے سے جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں، اس میں چیف جسٹس صاحب نے کھل کے اپنا مائنڈ جو ہے وہ دے دیا کہ سیاست نے عدالتی کارروائی کو گندا کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کا جاری کیا گیا حکم سب پر لازم ہے، یعنی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ، اور یہ یاد رہے کہ حکم ابھی نہیں آیا اس کا بھی، اور جو 27 اپریل والا مذاکرات کے حوالے سے تھا اس کا حکم بھی ابھی تک نہیں آیا، تو اس کے اوپر بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ منفرد جو ہے وہ قانون ہے، اور یہ قانون کون سا ہے؟ جو کہ چیف جسٹس صاحب کے اختیارات کو کمیٹی کے سپرد کرتا ہے، ان کے اختیارات کو محدود کرتا ہے، جو کہ ان لمیٹڈ ہیں، جس کو کہ خود ججز نے کہا کہ یہ ون مین شو ہے، اور جس طرح سے ان کے اوپر تنقید ہوتی رہی ہے تمام بار کاؤنسلز کی اور اس کی، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ قانون جو ہے اپنی نوعیت کا منفرد قانون ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھنا ہے کہ کیا عدلیہ کا جزو تبدیل ہو سکتا ہے، عدلیہ کی آزادی بنیادی حق ہے۔ اب میرا خیال ہے جزو سے مراد وہ اپنے آپ کو ہی لے رہے ہیں کہ جزو جو ہے وہ صرف چیف جسٹس ہوتا ہے، تو اس کے جو آزادی ہے اس کو انہوں نے اس کے ساتھ جوڑ دیا، عدلیہ کی آزادی کے ساتھ، اور یہ بھی کہا کہ یہ بنیادی حق ہے۔ تو بنیادی حق تو ہے، لیکن پارلیمنٹ کا بھی ایک بنیادی حق ہے، جس پہ کہ آج خواجہ آصف صاحب نے ایک بھرپور تقریر بھی کی اور ایک بھرپور میسج بھی دیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے وہ جو احکامات ہیں ان کے، اس سے متعلق جو کہ تقاریر ہوئی تھیں پروسیجر بل کے اوپر، وہ اس کی تفصیلات 5 دن کی جو ہے وہ طلب کی، جس کے بعد خواجہ صاحب نے پھر جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں دنا تے کوئی میل نہیں چھڈی، اور انہوں نے ایک آئینہ دکھانے کی ضرور کوشش کی ہے کہ پارلیمنٹ کس طرح سے سپریم ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے اس کو، اور کس طرح سے عدلیہ کا کیا کیا کردار رہا ہے۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ ایک پورا کمیٹی آف دی ہول بنائی جائے، یا پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی جائے، جو کہ یہ جائزہ لے کہ عدلیہ کے کارنامے جو ماضی میں رہے ہیں وہ کیا ہیں۔ اچھا، یہ ایک یاد رہے آپ کو کہ صرف عدلیہ سے متعلق نہیں، اوورال بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک حصہ اس کو بنایا گیا تھا، اور اس کے اندر ایک شق رکھی گئی تھی کہ دونوں جماعتوں نے یہ طے کیا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اور میاں نواز شریف نے، کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو ایک سچائی کمیشن بنائیں گے جو کہ تمام پاکستان کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے اوپر وہ جائزہ لیں گے۔ تو یہ تو ابھی تک نہیں ہو سکا، لیکن اب ظاہر ہے کہ ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ جس میں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ضرور بات جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو کیا یہ ایسا ہو پائے گا؟ یہ بہت اہم ہے، اور اگر نہیں ہوا تو اس کو فوری طور پر ہونا چاہیے، اور بلکہ پارلیمان کی جو ایک پوری کمیٹی ہے اس کو تشکیل دے کے پاکستان کے اندر جو انٹیلیجنشیا، پاکستان کے سیاستدان، ان سب کو بٹھانا چاہیے، اور ان سب لوگوں کو، خاص کر کے عدلیہ سے متعلق اگر بات ہے، جو اس وقت زندہ جج ہیں اور جرنیل ہیں، ان کو بھی پیش ہونا چاہیے، تاکہ کس طرح سے پاکستان کے آئین کو توڑا گیا، اور جرنیلوں کی منشا کے مطابق سہولت کاری جو ہے وہ ایبیٹرز جو ہیں، فیسیلیٹیٹرز جو کانسٹیٹیوشن کو توڑتے ہیں، اور آرٹیکل 6 جو ہے اس میں صرف کانسٹیٹیوشن توڑنا نہیں ہے، بلکہ اس میں جو مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے اوپر بھی وہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگتا ہے، تو یہ تو کرنا چاہیے۔ دوسری جانب جسٹس مظاہر نقوی کو الگ کرنے کا مطالبہ تھا، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا جی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی ہوا تھا تو ہم نے ان کو بھی اجازت دی تھی، تو اس طرح سے نہیں ہوتا، یعنی وہ بھی مسترد کر دیا۔ یہ بار کونسل نے جو ہے وہ، پاکستان بار کونسل نے یہ استدعا کی تھی، مگر وہ مسترد ہو گئی، فل بینچ کی بھی استدعا مسترد ہو گئی۔ اور یاد رہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کی اہلیہ
کئی مہینے جو ہیں وہ اپنے آپ کو ثبوت کے طور پہ وہ لاتی رہیں. انہوں نے اپنا مقدمہ لڑا اور اس کے بعد وہ وہاں سے بارآور اور بازیاب ہوئیں, یعنی اور کامیاب بھی ہوئیں کہ بازیابی کہوں گی جس طرح سے وہ میری تو آنکھوں کے سامنے وہ گھومتا ہے کہ کس طرح سے وہ پروسیڈنگز جو تھی وہ چلیں, اور ان دلیر خاتون جو ہیں, بہت دلیر خاتون ہیں, انہوں نے کس طرح سے اس پورے معاملے کو دیکھا اور کس طرح سے اپنی ڈگنیٹی کو ثابت کیا, اور عدالت کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ان کو جو ہے وہ اس میں بری کرتے یا ان کو جو ہے وہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ریفرنس کو فارغ کرتے. بہرحال یہ ایک معاملہ ہے, اور اگر کسی پہ الزامات ہیں تو کم از کم وہ ثابت نہیں ہو رہے یا جوڈیشل کونسل کے اندر وہ نہیں تحقیق ہو رہی, تو ان کو کم از کم سائڈ پہ ہو جانا چاہیے. ایک ڈگنیفائڈ بات ہوتی ہے, اب ڈگنیٹی کو شو کرنے کا بھی ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے, مگر ایسا ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہوا. اچھا جی, ایک بہت ہی اہم خبر ہے جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. توہین پارلیمنٹ کا بل بھی آن دا وے ہے, اور یہ بھی ہم نے بتانا ہے کہ یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک خبر آج ایکسپریس ٹریبیون نے جو ہے وہ چھاپی ہے. رضوان شہزاد رپورٹر ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی شیئرز اکنامک ریوائول پلان ود یو ایس, اور پارٹی شوز اٹس readiness to work with multilaterals and honor IMF agreement. یعنی جو بھی آئی ایم ایف کے ایگریمنٹس ہیں ان کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے, معاملات طے ہوئے ہیں, اس کے اوپر تحریک انصاف کے 2 لوگ, حماد اظہر صاحب کا نام اس سٹوری میں آیا ہے, اور اس کے ساتھ اسد عمر کے جو کہ یو ایس آفیشل سے ملے ہیں, اور ان کو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ ہمارا پلان ہوگا. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے شوکت ترین صاحب کی آڈیو جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 2 صوبے جو ہیں وہ سائیڈ پہ ہو جائے کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں ہمارے چیئرمین کو تنگ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور آئی ایم ایف کے ساتھ, یعنی آئی ایم ایف نے پہلی جو ڈیل پاکستان کو جو پیسے دینے تھے اس کے اوپر انہوں نے اس گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ کے آنے کے فوراً بعد اس پہ ان کی جو آڈیوز تھی وہ ریلیز ہوئی تھی. اور ابھی یہ میٹنگ جو ہے اس کی ضرور جو ہے وہ کلیریفیکیشن بھی آنی چاہیے. خیر اس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے پی ٹی آئی نے اس سٹوری کے بقول کہ ایسا ہوا ہے, اور اس میں صرف یہ نہیں بلکہ فروری میں فواد چودھری صاحب کی میٹنگز جو ہیں وہ بھی ہوئی ہیں, اور اس کے اندر بھی انہوں نے بہت ساری باتیں جو ہے وہ کی ہیں. اور یہ اتنی تفصیل سے خبر یہ چھپی ہے کہ جس کا کوئی اس کا مطلب وہ تردید جسے کہنا چاہیے وہ ممکن نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سینئر پی ٹی آئی لیڈر کنفرمڈ ٹو دا ایکسپریس ٹریبیون دیٹ پی ٹی آئی از ان ٹچ ود دا یو ایس سائڈ, saying that its economic team which included Asad Umar and Hamad Azhar recently discussed PTI broader economic policies with the US side ایٹ اسلام آباد. تو یہ ہاں ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے وہ پرسوں بھی میں نے ایک ولاگ کیا تھا, وہ اب ایبسلیوٹلی یس میں بدل رہا ہے, بدل چکا ہے رادر. اور کہیں عاطف خان جو ہیں وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں, اور کبھی کوئی اور مل کے کر رہا ہے, کبھی فواد چودھری صاحب کی میٹنگز ہو رہی ہیں, اور شیریں مزاری صاحبہ جو کہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوتی ہیں ہر ایک کے اوپر, وہ خاموش ہیں ان میٹنگز کے اوپر. وہ بالکل نہیں بول رہی کہ یہ میٹنگز کیوں ہو رہی ہیں, کیوں پلان پاکستان. پہلے پی ٹی آئی نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے سپرد کیا, ان کو بے تحاشا قرضے ملے, جتنے کہے وہ اتنے دیے گئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اور موجودہ جو حکمران اتحاد ہے یہ ناک کی لکیریں نکال رہا ہے, اس کے باوجود پاکستان کو ابھی تک 1% اس جو اس کا ہے ایگریمنٹ کا جو آخری حصہ ہے اس کا وہ نہیں مل رہا. لیکن یہاں جو تھے وہ ایک وہ تھا, اور ابھی یہ پلان شیئر کر رہے ہیں. کیوں پلانز یہ شیئر کر رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ ہم کوئی غلام ہیں ولی کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اور اس کون پوچھے گا پی ٹی آئی سے کہ آپ امریکہ کی ایمبیسی میں جا کے یا ان کے جو لوگ ہیں اہلکار ہیں ان کے ساتھ آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کوئی اور ریجیم چینج پروگرام جو مثلا بہت سارے لوگ کہتے ہیں, میں تو یقین رکھتی ہوں جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اسی وقت خود کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا کوئی ریجیم چینج پروگرام تو نہیں بن رہا جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ ساری میٹنگز اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں؟ تو یہ خبر ضرور آپ ایکسپریس ٹریبیون کی پڑھیے گا. وہ یہ کہتے ہیں the proposal was sought after PTI had started trying to restore relations by assuring that it would abandon the anti-US narrative in future. By then PTI chief یہ یعنی کہ جو
میٹنگز ہیں ان کا، خیر اب تو وہ آن دا ریکارڈ بھی آ گئی ہیں کہ جی ہمارا کوئی نیریٹو، یہ ہم نے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیں، اور ہم جو آپ یعنی جو پلان آپ کے ہیں وہ آپ کی آشیرواد ہی ہے. جب آپ کسی سے شیئر کرتے ہیں تو کیا اس کو کیا کہیں گے؟ آشیرواد نہیں کہیں گے کہ بھی ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے جب ہم واپس آئیں گے، لیکن خدا را ہمیں واپس آنے دیں. اور جو لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ان کی بات چونکہ نہیں بن پڑ رہی اور وہ آگے نہیں پہنچ رہی، تو کیوں نہ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے. کیا اس کا مطلب یہ لیا جانا چاہیے؟ یہ ایک میرا سوال ہے. اس کا جواب جو ہے وہ ہم ضرور پوچھیں گے بھی، پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بات بھی اس کے اوپر کریں گے کہ یہ کیوں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کر رہے ہیں، اور اتنا آگے جا کے کھیلنے سے آپ کو کیا چاہیے، کیا ایسی بات ہے کہ جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں. اینی ویز اب جو میٹنگز ہو رہی ہیں آج فائنل ملاقات سے پہلے، ان میٹنگز کے اندر آرمی چیف ڈی جی ایس آئی کی ملاقات پرائم منسٹر کے ساتھ ہوئی ہے. یہ بھی بہت اہم میٹنگ ہے. اور آج رات کو مذاکرات بھی ہیں. یہ یاد رہے کہ عمران خان صاحب نے کل پھر 14 مئی کی شرط پہلے اسمبلیاں اس سے تحلیل کرنے کی شرط عائد کر دی، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم پھر سڑکوں پہ ہوں گے. اور اس بار تو ظاہر ہے کہ ان کی جو سڑکوں پہ آنے کی خواہش ہے وہ شاید ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی یقین دہانی ہوگی. ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے اس کی ہو، یا ہو سکتا ہے کسی اور کی ہو، لیکن بہرحال وہ یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ اب لانگ مارچ جو ہے، ایک اور بھی لانگ مارچ ہوگا. حالانکہ اس سے پہلے 2 لانگ مارچ ان کے بالکل ناکام ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال یہ ان کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں، وہ کریں گے. یہ بڑے پلان کا ایک ان کا جو پلان ہے اس کا وہ حصہ ہو سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں، اور ایسا کرنے سے پاکستان کی اس وقت کی جو معیشت ہے اس کی صورتحال اور خراب ہوگی. آئی ایم ایف پاکستان کو پیسے فی الحال نہیں دے رہا، یہ منصوبہ اور تاخیر کا شکار ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شرائط بھی عائد کر رہے ہیں جب مذاکرات ہو رہے ہیں. مذاکرات اگر ہو رہے ہیں اور اس کے اندر یہ شرائط آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مذاکرات نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ سڑکوں پہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے سپریم کورٹ واپس جائیں گے، اور سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کے اوپر. وہ ایسے لگتا ہے کہ بالکل وہ ایک مانیٹرنگ جج کے طور پر ایک وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مذاکرات کیا ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا وہ آرڈر کر دیں گے. ان کا آرڈر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا وزیر اعظم کے اوپر ابھی بھی تلوار لٹک رہی ہے؟ جو خواجہ آصف صاحب کی ٹون ہم نے دیکھی ہے اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ آؤٹ آف کوسچن نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کو گھر بھیجا جائے یا پارلیمنٹ کو گھر بھیجا جائے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بار ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو اس بار ایسا کیا ہوگا؟ دیکھیے آرٹیکل 190 جو ہے، جو اس میں سپریم کورٹ معاونت کے لیے بلاتی ہے اداروں کو، وہ ڈیڈ ہو چکی ہے، ایک طرح سے دیکھا جائے بے عمل ہو چکی ہے. انتخابات کے حوالے سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا، الیکشن کمیشن کے پاس جو اس کی ثوابدید تھی اس کے مطابق انہوں نے انکار کیا، اور وہ بھی انہوں نے انکار کیا. اسی طرح سے فوج کو کہا، فوج نے بھی انکار کیا. اب آ جا کے عدالت بچتی ہے خود اپنے آرڈرز کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے. تو کیا وہ آر اوز کے ذریعے سے ایک اور الیکشن کرا دیں گے؟ اور وہ کرا سکتے ہیں، کیا وہ کانٹروورشل الیکشنز نہیں ہوں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ایک اور وزیر اعظم جو ہے اس کے اوپر تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے. اور اسی سلسلے کے اندر جو ہے وہ حکمران اتحاد آج اسلام آباد میں سرگرم ہے. وہ ملاقاتیں بھی کر رہا ہے، اور آرمی چیف کی ملاقات اور ڈی جی ایس آئی کی بھی ایک سگنیفیکنس ہے اس ملاقات کی. کم از کم ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے آج کے دن کے ملاقات کا کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور حکومت کے تابع ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ آج کے مذاکرات سے کیا نکلے گا. لگتا ایسے ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ اس کا نتیجہ کل عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں دے دیا، اور انہوں نے مشروط کر دیا ایک دفعہ پھر. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ غیر مشروط ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ حکمران اتحاد کوئی ایک اور گیم کرے. اور زرداری صاحب کا ایکٹیو ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ آؤٹ آف دا باکس چیز وہ آ سکتی ہے سامنے. وہ کیا ہے؟ انتظار کیجئے. ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.